السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے لگے ہیں ناف پہ۔ یہ آنتوں کے اندر ایک پیدا ہونے والی علامت ہے۔ ہمارے دیہاتی علاقوں میں لوگ اس کے بارے میں خوب واقف ہیں، اور بہت سے لوگ ناف نکالنے کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ناف پڑ جائے تو لوگ ناف نکلوانے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور بعض لوگ خاص اس میں مہارت رکھتے ہیں، وہ پیٹ کو دبا کے اور پیٹ کی مالش کر کے وہ ناف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ ناف ہوتی کیا ہے۔ ناف بنیادی طور پہ معدے اور آنتوں کی خرابی کا نام ہے۔ جب آنتوں کے اندر ریا اور گیسز زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو آنتوں کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر ناف پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں گے اس کے ارد گرد تو وہاں آپ کو ایک دھڑکن سی محسوس ہوگی، جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ علامات کیا ہیں؟ علامات میں یہ ہے کہ بھوک کم ہو جاتی ہے یا بالکل لگتی ہی نہیں ہے، پخانہ بار بار آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تسلی بخش ایک ہی بار پخانہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو پنڈلیاں ہوتی ہیں، ٹانگوں کی پنڈلیاں، ان میں کھچاؤ ہوتا ہے، جسم میں تھکن اور درد رہتی ہے، مریض آوازار اور بے چین رہتا ہے، اور جو غذا کھاتا ہے وہ جزو بدن نہیں بنتی۔ یہ موٹی موٹی اس کی علامات ہیں، اور صحیح پہچان تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مریض کو اگر لٹا دیا جائے تو پیٹ پہ ناف کے اوپر نیچے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ایک خاص دھڑکن سی محسوس ہوگی، جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ اس آدمی کو ناف ہے۔ اور یہ حکمہ اکرام کے لیے جو عضلاتی تحریک کی علامت ہے، ریا، کاربن تیزابیت اس میں بڑھ جاتی ہے، اور آنتوں کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سے لوگ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں۔ خالی پیٹ پانی پینا، کھانے کے ساتھ زیادہ پانی پینا، چکنائی والی چیزیں کھا کے اس کے ساتھ پانی پینا، اور بلا وجہ کھاتے رہنا، تیز مرچ مسالوں والی، آلو، شکرکندی، بھنڈی، اروی، ماش کی دال اور تلی ہوئی چیزیں، یہ سموسے، پکوڑے، برگر، شاورما، اس طرح کی چیزیں کھانا، اور ساتھ کوکا کولا کی بوتلیں پینا یا ٹھنڈے پانی پینا، یہ اس کے اسباب میں شامل ہے۔ ایک اور بھی سبب ہے کہ ایسے جلتے کڑتے رہنا اور کھاتے وقت غصہ کرنا، دو دو دن کھانا نہ کھانا، لڑائی جھگڑا، ایسے گھر میں فساد برپا کیا رہنا، یہ بھی اس کے نفسیاتی اسباب میں شامل ہیں۔ علاج کس طرح سے کرنا ہے؟ کچھ دنوں کے لیے گندم، چاول، آلو کی بنی چیزیں، نشاستہ دار چیزیں بند کر دیں۔ شدید بھوک لگنے پہ ناشتے میں انڈا فرائی لیں، اور دوپہر شام میں سبزی، گاجر، مولی، شلجم، کدو، ٹنڈا، توری میں بکرے کا یا دیسی مرغی کا گوشت ڈال کے دیسی گھی میں بنائیں، چمچ سے کھائیں۔ پانی بالکل کم پئیں، ساتھ زیادہ سے زیادہ آدھا گلاس پانی آپ درمیان میں پی سکتے ہیں۔ شام کو بھوک لگے یہی غذائیں کھا لیں۔ پھلوں میں انجیر ہے، کھجور ہے، یہ کشمش ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ دیسی اجوین 2 گرام، پودینہ 2 گرام، زیرہ 2 گرام، ادرک 2 گرام، 1 گلاس پانی میں ابالیں، شہد سے میٹھا کر کے یہ قہوہ، جب بھی پیاس لگے یہ قہوہ پئیں، اور صبح کے وقت روغن زیتون کی آنتوں پہ اوپر سے نیچے کو مالش کریں، اور گرم پانی بوتل میں ڈال کے اس کی ٹکور کریں۔ انشاءاللہ آپ اسی ہدایات اور غذا پہ عمل کر لیں تو یہ ناف کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے پخانہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، غذا جزو بدن بننا شروع ہو جائے گی، اور ایسا ایسا آپ کا جسم فربا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی آنتیں اصلی حالت میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی، عباسی انقلابی مکتب، صدر بازار، کمیر شریف، ضلع ساہیوال۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔